محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون۔ سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کی حسین آپ کی دو ٹوک دعوت کیا ہے؟ دعوت توحید ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا شرک کے ساتھ۔ سورہ کافرون کی عظمتیں بھی سنیں، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 2 رکعتیں، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں، ان میں پہلی رکعت میں حضور سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے اور وتر کی دوسری رکعت میں حضور خود سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ انہوں نے کبھی کہا چلو 1 سال ہم آپ کی مان لیتے ہیں، آپ 1 سال چلے 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود واحد کو مان لیں، نو کمپرومائز۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے پوجا کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو نہ ماضی میں، نہ آج، نہ آئندہ کبھی تمہارے جھوٹے معبودوں کی پرستش میں نہیں کروں گا، میں تو معبود واحد اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ یہ توحید کی دعوت، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ امت کو تعلیم کیا ہے؟ دین پر کمپرومائز کبھی بھی نہ کرنا، توحید کی دعوت پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خوبصورت دعوت کا حسین انجام کیا ہوا؟ اللہ کا دین سربلند ہو گیا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور فتح میسر آ جائے، فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا منظر، سارے عرب سے قافلے آئے اور سب نے اکثریت اسلام قبول کر لیا۔ پہلے دین مشرکین کے سرداروں کا چلتا تھا، قانون ان کا چلتا تھا، اب اللہ کا کلمہ سربلند ہو گیا، اب دین اللہ کا ہے، اب شریعت اللہ کی نافذ ہے۔ آج اس شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا، یہ حضور کی پیاری دعوت، اس کا حسین انجام کے دین غالب ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے۔ حضور تو بخشائے ہیں، آپ کی درجات کی بلندی کا معاملہ امت کو بھی تعلیم دی گئی، اللہ نعمت عطا فرمائے، تسبیح کرو اللہ کی حمد کے ساتھ، اس سے استغفار کا اہتمام کرو۔ حضور تو بخشائے ہیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اس کو سجدوں میں جاری فرما دیا، رکوع میں جاری فرما دیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پاک ہے، تیرے لیے حمد ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا؟ سورہ لہب میں بتا دیا گیا۔ یہ سیرت کے نقطے سورہ فیل سے لے کے سورہ لہب تک بڑے خوبصورت ہمارے سامنے آئے۔ ابو لہب چچا تھا اور سردار تھا، لیکن دشمن دین بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کہے، اور اس کی بیوی بھی نافرمان، وہ بھی دشمنی پر اتر آئی، دونوں کا برا انجام یہاں پر بیان ہوا۔ یہ دین دشمنوں کا انجام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ وہ جو اس نے کمائی کی، کمائی میں ویسی کمائی بھی شامل، اولاد بھی شامل۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھلسے گا شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ دنیا میں تو ذلیل ہوا، بدر کے بعد اس کا یہ مرا ہے، ایک پھوڑا سا نکل گیا، لاش میں بدبو، اولاد نے غلاموں کو کہا، حبشی غلاموں کو پھینک دو اس کو قبر کے اندر، اور چہرہ بڑا سرخ تھا۔ ابو لہب کہتے جس کو شعلے والا سرخ چہرہ تھا، قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھلسے گا شعلے مارتی ہوئی آگ میں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھا کر لانے والی تھی، معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور ہجو کرتی، بد کلامی کرتی، اس کا بھی برا انجام دنیا میں ہوا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی مضبوط رسی ہوگی، کھجور کی چھال کی مضبوط رسی ہوگی۔ دنیا میں بھی کہتے ہیں رسی پھنسی مر گئی، اور جہنم اس کو لٹکایا جائے گا رسی سے باندھ کر۔ بدترین جوڑا جس سے دشمنی کی نبی پاک علیہ السلام سے، گستاخی کی معاذ اللہ، اس کا بدترین انجام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔
سورۃ الاخلاص اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فجر کی 2 رکعت سنت کی بات ہو رہی، مغرب کی 2 رکعت، طواف کی 2 رکعت، اس کی دوسری رکعت میں حضور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، اور وتر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ عام طور پر اور معمولات میں بھی سورہ اخلاص رات کے اوقات میں بھی آپ کے معمولات میں شامل تھی۔ مشرکین نے اور دیگر لوگوں نے، اہل کتاب نے پوچھا رب کا تعارف کیا ہے؟ اللہ نے 4 آیات میں بڑا جامع اپنا تعارف ہمیں عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے وہ اللہ یکتا ہے، یہ اللہ کی توحید وجودی کا بیان۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ربوبیت کا بیان، سب اس کے محتاج، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، توحید ذات کا بیان، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید صفات کا بیان ہے، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کے جیسا نہیں ہے۔ یہ تعریف فقط اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور پر صادق نہیں آ سکتی۔ اللہ یکتا ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں، اس جیسی صفات کسی میں بھی نہیں ہیں۔ آخری 2 سورتیں ہیں اور دعائیہ انداز ہے۔ فاتحہ سے بات شروع ہوئی اور دعاؤں پر ہی بات ختم ہو رہی۔ سورہ فاتحہ میں بھی دعا اور قرآن کے اختتام پر بھی دعا۔ ان 2 آخری صورتوں کو معوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں کہا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ان کی تعلیم فرمائی۔ تمام فرض نمازوں کے بعد بھی، رات کو سوتے وقت بھی، شرور سے بچنے کے لیے، بیماریوں میں بھی پڑھنے کے لیے، جادو ٹونے کا علاج کرنے کے لیے، نظر لگ جاتی اس کا علاج کرنے کے لیے بہت قیمتی صورتیں ہیں۔ سورۃ الفلق، اس میں بیرونی شرور جو حملہ آور ہوتے ہیں ان سے بچنے کی دعا کرنا ہمیں سکھایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی یوں کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، جو صبح نمودار کرنے والا رب ہے اللہ، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ نے بنایا۔ ہر چیز میں اگر کوئی شر ہے اس شر سے بچنے کی التجا ہو رہی ہے۔ من شر ما خلق، اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب 3 خاص شرور کا بیان، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ حشرات الارض نکلتے ہیں، چوری کا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکے وغیرہ، قتل و غارت گری کا معاملہ۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادوگرنیاں بھی مراد، اور ایک ترجمہ جادوگروں کا بھی، جادو کے شر سے بچنے کی التجا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ یہ وہ شرور ہیں، رات کی تاریکی، جادو کا شر، حسد والے کا، جو باہر سے حملہ کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کہ اللہ تو ہی بچا، وہی بچانے والا ہے۔ آخری سورہ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی یوں کہیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ میں بھی انداز الحمدللہ رب العالمین، اور پھر مالک یوم الدین، ایاک نعبد میں معبود کا عبادت اس کی ہوگی، اس کا ذکر ہے، مضامین جڑ گئے۔ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، الشیطان جو ہمارا دشمن، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے۔ شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی انسانوں میں بھی۔ یہ اندر کے شر، یہ بڑے ہیں، بہت توجہ رہے، اندر کے شر بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے شر سے بچانے والے اللہ کا تذکرہ اس صورت میں زیادہ آیا ہے۔ ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی نہ بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تکمیل قرآن کا معاملہ ہوا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔